introduction to computer, the components of system unit. یہ بھی ہلکا پھلکا سا components میں کیا system unit case that contains electronic components of a computer based on process data is available in a variety of shapes and sizes. The case of the system unit is also called chassis اور casing. ٹھیک ہے، یہ ایک آپ کی کیسنگ ہے، آپ کے سامنے جو ڈسپلے ہے، مانیٹر ہے، کی بورڈ ہے، ماؤس ہے، اور یہ آپ کا جی سی پی یو ہے. یہ اتنا تو سب کو ہی پتہ ہے میرے خیال میں. اچھا، یہ جو آپ کی جو نظر آتے ہیں کی بورڈ، ماؤس، مائکرو فونس، مانیٹر، یہ سارے آپ کے پیریفرل ڈیوائسز کہلاتے ہیں. یہ آپ نے سارے یاد رکھنا ہے کہ جو کہ کمپیوٹر کو ان پٹ دینے کے لیے ایک تو یوز ہو رہا ہے، دوسرا آپ کو ڈسپلے ہوتے ہیں، یہ سارے سامنے نظر آتے ہیں، یہ اس کے پیریفرل ڈیوائسز ہیں، جس کے اندر مانیٹر، مائکرو فون، ماؤس اور کی بورڈ. پیریفرل ڈیوائسز یہ بھی سارے پیریفرل ڈیوائسز میں آتے ہیں. اچھا، دی کمپوننٹس پروسیسر. اب جو سارا جو برین آف کمپیوٹر ہے وہ سی پی یو ہے. یہ والا سی پی یو سب کو پتہ ہے کہ یہ برین آف کمپیوٹر ہے. اس کے بغیر آپ کا مانیٹر فنکشن نہیں کرتا، کیونکہ یہ ساری مانیٹر جو ہے وہ ساری کمانڈ لیتا ہے سی پی یو سے. دو دی کمپوننٹس جو ہیں پروسیسر، کنٹرول یونٹ. پروسیسر اس کے اندر ہے، اس کے برین کے اندر ہے. پروسیسر کی کمپوننٹس میں کنٹرول یونٹ ہے، آپ کا ارتھمیٹک لاجک یونٹ ہے، اور رجسٹرز ہیں، اور سسٹم کلاک ہے. یہ چار اس کے ہیں پروسیسر کے جو کمپوننٹس ہیں. اس کے اندر کنٹرول یونٹ میں ایک تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ارتھمیٹک لاجک یونٹ. ارتھمیٹک آپریشنس کے میں پلس مائنس، سبٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، اس طرح کے جو ہے نا وہ ارتھمیٹک فنکشنز میں آتے ہیں. کہ جب ہم اس کو کمانڈ دیتے ہیں کہ پلس کر دو، مائنس کر دو، یا کچھ بھی، یہ ارتھمیٹک آپریشنز کے لیے اس کا جو پروسیسر ہے وہ. اس کے بعد لاجک یونٹ کے اندر گریٹر دین، لیس دین انفارمیشن ہے، وہ اس کو مینیج کرتی ہیں. ارتھمیٹک لاجک یونٹ جو ہے اے ایل یو بھی کہلاتا ہے، ٹو پرفارم ارتھمیٹک اینڈ لاجیکل آپریشنس. لاجیکل آپریشنس میں گریٹر دین، لیس دین، اور باقی کے جو دوسرے سمبلس میں آ جاتی ہیں، وہ اس کو مینیج کرنے کے لیے لاجک یونٹس ہیں. اب ایک وقت میں ایک کمانڈ ہم لوگ دے سکتے ہیں کمپیوٹر کو، اور اگر اب ملٹیپل کمانڈس ہیں، کنٹرول یونٹ اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ کنٹرول یونٹ جیسے ہم نے بات کی تھی ٹائم شیئرنگ کی، اور دوسرا جو کنٹرول یونٹ جو بھی آپ کی پائپ لائن میں انفارمیشن ہوتی ہے یا آپ کی ریکوائرڈ ٹاسک ہوتا ہے، وہ کنٹرول یونٹ اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، جو بھی انسٹرکشنز آ رہی ہوتی ہیں. اور کوئی بھی جس طرح سے ہم نے کمانڈ دیا ہے کمپیوٹر کو، تو وہ کنٹرول یونٹ کا کام ہے کہ اس کو کس طرح سے پائپ لائن میں رکھنا ہے. کہ سپوز ایک پہلے ہی آپ نے کمانڈ دی ہوئی ہے، تو اس کو اس کی پائپ لائن میں کیسے رکھے گا دوسری کمانڈ کو، اور پھر تیسری کمانڈ کو اس کی پائپ لائن میں، یا اس کی اگر پروسیسر کی سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. اور سپیڈ اسی طرح سے مینیج کی جاتی ہے بائی دی کنٹرول یونٹ. اور کنٹرول یونٹ ڈفرینٹ ہوگا، یا پروسیسر کی سپیڈ اور چیزیں اس کے اوپر مینیج ہوتی ہیں. یعنی یہ فنکشننگ ساری کنٹرول یونٹ کے پاس ہے، اس کی سپیڈ کے لحاظ سے. دین رجسٹرز ہیں. رجسٹرز ہائی سپیڈ اسٹوریج لوکیشنز ہیں، اور ٹو ٹیمپوریریلی ہولڈ انسٹرکشنز یا ڈیٹا. رجسٹر جو ہیں یا اس کو اسٹوریج لوکیشن سمجھ لیں، کہ اسٹوریج جہاں پر آپ کا ڈیٹا فیڈ ہوتا ہے، اور کمپیوٹر کی جو میموری ہے وہ رجسٹرز بھی کہلاتی ہے. اور جس طرح سے ہم نے کوئی کمانڈ دی تو ظاہر ہے کہ رجسٹرز کے اندر چلی جائے گی. ہم لوگ اس کو مزید ایکسپلین کریں گے نیکسٹ بھی اس کے اندر. اچھا، یہ سسٹم کلاک ہے. ایک تو ہماری یہ والی کلاک ہے نا جو کہ مینٹین ہو رہی ہے، ویسی ہماری کلاک ہوتی ہے، ٹائم آ رہا ہوتا ہے اس کے اوپر، کمپیوٹر کے اوپر. یہ سسٹم کلاک ہے دیٹ سیٹس دا آپریٹنگ پیس. آپریٹنگ پیس یعنی کہ جو بھی فنکشننگ ہو رہی ہے، آپ نے 3-4 کمانڈز اکٹھی دی ہوئی ہیں، تو جو سسٹم کی کلاک ہے اس کے اوپر بھی سسٹم
की एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही होती है। अब क्लॉक जो है वो हर यूनिट को या हर एप्लीकेशन को अलग-अलग से टाइम दे रही है, वो सिस्टम क्लॉक कहलाती है। दैट सेट्स द ऑपरेटिंग पेस कि किसने जैसे कंट्रोल यूनिट का काम है, अब यहाँ पे सिस्टम क्लॉक का भी एक काम है कि उसने हर एप्लीकेशन को एक ख़ास तरह का टाइम देना है। वो सिस्टम क्लॉक का काम है और वो पूरे पूरे सिस्टम को एक्चुअली में एक मैनेज कर रही होती है। अब यहाँ पे मदरबोर्ड है, एक मदरबोर्ड कंप्यूटर के अंदर होता है। इसके अंदर इनपुट मेमोरी देन आउटपुट डिवाइसेस हैं और प्रोसेसर उसके साथ है एंड देन स्टोरेज लोकेशन है। सीपीयू के अंदर ही हम लोग इसको देखते हैं कि इनपुट डिवाइसेस में जहाँ पर हम लोगों की केबल वगैरह और आपका माउस और चीज़ें वगैरह पोर्ट्स के साथ लग जाती हैं, वो आपके ये वाले सीपीयू सॉकेट्स हैं और इनपुट डिवाइसेस के लिए मेमोरी के अंदर जा रहे हैं, फिर आउटपुट डिवाइसेस में मॉनिटर और चीज़ें ये सारे आपके अटैच होते हैं। देन एक प्रोसेसर है इसका अलग से मदरबोर्ड के ऊपर ये अटैच होता है। देन स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हार्ड डिस्क और बाकी की सारी हैं। अब ये आपकी मदरबोर्ड की एक जो पिक्चर है वो है जिसके अंदर यहाँ पर कार्ड इंस्टॉल होते हैं। यहाँ पर आपकी जो आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के लिए जो पोर्ट्स हैं और जिन्हें कनेक्टर्स हैं फॉर इंटीग्रेटेड पेरिफेरल्स पेरिफेरल्स की हमने लोगों ने बात की जो डिवाइसेस हैं जो हमें नज़र आते हैं और माइक्रोफोन्स हैं जिसके अंदर के माउस वगैरह ये सारी चीज़ें जिनके साथ कनेक्ट होती हैं ये कनेक्टर्स हैं और बाकी के यहाँ पर जो सिस्टम है पूरा इसके अंदर कुछ बसेस चल रही होती हैं। अब इसमें रैम भी है, रोम है। रैम जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है वो हम लोग आगे जाके बात करते हैं। रोम जो है वो परमानेंट मेमोरी। अब ये सारा मदरबोर्ड मतलब यही पूरा सिस्टम है मदरबोर्ड जिसके अंदर हर तरह की चीज़ इंस्टॉल्ड है और उसकी फंक्शनिंग इस पूरे कंप्यूटर की फंक्शनिंग इस मदरबोर्ड के थ्रू रूट हो रही होती है। इसके बारे में जैसा से अब जो मशीन साइकिल है कोई सी भी मशीन इसकी कंप्यूटर से रिलेटेड है वो सबसे पहले उसका एक साइकिल है जिसको वो फॉलो करती है फॉर एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस जस्ट लाइक फेचिंग सबसे पहले फेचिंग है फिर उसको डिकोड किया जाता है फेचिंग के बाद डिकोड किया जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिंग होती है प्रोसेसर के अंदर फिर वो अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर दिया जाता है स्टोरिंग किसी भी मशीन का जो साइकिल है कंप्यूटर से रिलेटेड जो मशीन होगी उसमें ये चार तरह की फंक्शनिंग लाजमी ऑपरेट हो रहे होंगे फॉर एवरी इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर फॉलोज ए 4 स्टेप साइकिल कॉल्ड द मशीन साइकिल अब यहाँ पर जैसा से हमने अभी बात की थी कंट्रोल यूनिट की अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की और मेन मेमोरी की ये सारे उसके अंदर हैं अब जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होगा कि मेन मेमोरी से एक हमारा कंट्रोल यूनिट के पास गया फेच इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेमोरी मेन मेमोरी जो आप कंप्यूटर की मेमोरी है रजिस्टर्स हैं जो उधर से आपकी इंफॉर्मेशन गई कंट्रोल यूनिट में और स्टेप 2 में उसने कंट्रोल यूनिट के अंदर उसको डी कोड किया अकॉर्डिंग टू इसकी लैंग्वेज के मुताबिक कंप्यूटर जो है वो जिस तरह से डिजिट्स 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है, उसको बाइनरी लैंग्वेज में पहले कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिर मशीन को अंडरस्टैंड करवाता है कि ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं, ये हमने ये ऑपरेशन करना है। तो यहाँ पर कंट्रोल यूनिट के अंदर डिकोड किया जाता है इनटू कमांड्स और स्टेप 3 में एग्जीक्यूट होती हैं कमांड्स ये अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स में जिसमें हमने बात की थी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के जो फंक्शंस हैं अर्थमेटिक लॉजिकल में ग्रेटर देन लेस देन के जो ऑपरेशंस हैं ये सारे मैनेज हो रहे थे यहाँ पे एग्जीक्यूट होती हैं ALU के अंदर कमांड्स और इसके अंदर स्टेप 4 में स्टोर रिजल्ट्स इन मेमोरी जो भी उसके उसके रिजल्ट होता है सपोज हमने मल्टीप्लिकेशन का एक कमांड दी थी वो मल्टीप्लिकेशन एडिशन और इन सारी चीज़ों की जो कमांड है वो एट दी एंड मेन मेमोरी में दोबारा आई यानी कि मेन मेमोरी से ही ये चीज़ें गई
رجسٹرس کے تھرو یہاں پہ چیزیں گئی کنٹرول یونٹ میں، کنٹرول یونٹ میں انسٹرکشنز ڈی کوڈ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر اے ایل یو کے اندر چیزیں ایگزیکیوٹ ہوئیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے ریزلٹس جو تھی میموری کے اندر واپس آئے اور ہمیں ڈسپلے ہوئے تھرو تو یہ ساری جو ہر مشین جو ہوگی جو کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہوگی اس کے اندر یہ 4 طرح کی چیزیں لازمی ہوں گی: فیچنگ، ڈیکوڈنگ، ایگزیکیوٹنگ اینڈ اسٹورنگ. سم پروسیسرز کین ایگزیکیوٹ ون مشین سائیکل ایٹ اے ٹائم. اب پروسیسر کی ایک مشین سائیکل کے اوپر ہوگا، یعنی کہ پروسیسر کی سپیڈ ہے جس طرح سے جو پہلے پینٹیم 1 2 3 4 تھے ان کا پروسیسر کی سپیڈ سلو ہوا کرتی تھی ایز کمپیئر ٹو لیٹسٹ کمپیوٹرز، جیسے آئی سیریز کے کمپیوٹر ہیں یا اے ایم ڈی کے نئے پروسیسرز ہیں. جو لیٹسٹ پروسیسرز ہیں ان کی سپیڈ ایز کمپیئر ٹو پریویس پروسیسرز زیادہ تیز زیادہ ہے، یعنی کہ ایفیشینٹ ہے. سم پروسیسرز کین ایگزیکیوٹ ون مشین سائیکل ایٹ اے ٹائم. اب ون مشین یعنی کہ آپ نے ایک اگر اس کو کمانڈ دیا تو وہ ایک پہلا پورا کرے، فیچنگ کرے گا، ڈیکوڈنگ کرے گا، ایگزیکیوٹنگ کرے گا، اسٹورنگ کرے گا. اب یہ اس کی پرفارمنس کیسے ڈیپینڈ کرے گی؟ پروسیسر کی سپیڈ کے اوپر، اس کی کوالٹی کے اوپر، اور اس کی پوری کے جو ایک پروسیسر جو ملٹیپل کمانڈس کو ایٹ دا سیم ٹائم، یا یہ والا جو آپریشن فیچنگ، ڈیکوڈنگ، ایگزیکیوٹنگ، اسٹورنگ، یہ ایٹ دی سیم ٹائم وہ کتنی کمانڈس کو یہ آپریشن پرفارم کر سکتا ہے. موسٹ ماڈرن کمپیوٹر سپورٹ پائپ لائننگ. اچھا، اب جو اب اس میں موسٹ ماڈرن کمپیوٹرز میں پائپ لائنس یوز ہیں، یعنی کہ ایک پائپ لائن. اب مدر بورڈ ہے، جیسے مدر بورڈ کے اوپر وائرز ہوتی ہیں، وائرز کا ایک جال بچھا ہوا ہے. آپ سمجھ لیں کہ جال کے اندر پیرالل لائنس ہے. ایک وائر ہے، جیسے ایک وائر ایک وقت میں ایک بٹ آف ڈیٹا لے کے جائے گی، تو دوسرے اگر 2 وائرز ہوں گی تو 2 بٹس آف ڈیٹا گزر جائے گا. اب جتنی اب ہم یہ جو پورے مدر بورڈ کے اوپر ایک بس کا سسٹم سمجھ لیں، جو ایک جگہ سے انفارمیشن دوسری جگہ پہ لے کے جاتی ہے، وہ ایک بس کا سسٹم ہم لوگ آگے پڑھ لیتے ہیں، اسٹیبلش کرتی ہے. اب سب سے پہلے اس کا کمپیریزن دیکھ لیتے ہیں کہ پروسیسر کا کمپیریزن میں انٹیل میں پینٹیم ڈوئل کور i5 7 اور اب 9 بھی آ رہا ہے. اب یہ سارے ان کی پروسیسر کی سپیڈ ہے. پروسیسر کمپیریزنز ہیں اے ایم ڈی میں ایتھلونکس ٹو آئی بی ایم موٹرولا، یہ سارے پروسیسر کی ٹائپس ہیں. انٹیل میں اور اے ایم ڈی، آئی بی ایم، موٹرولا. اب یہ کور i9 ایک جو بتا رہے ہیں اس کی یہ جو پروسیسر کی جو سپیڈ ہے، جس کی یہ والی سپیڈ جو سب سے زیادہ کم ہے وہ اصل میں سب سے زیادہ ایفیشینٹ ہے. اگر ہم انٹیل کور i9 کو دیکھتے ہیں، اس کا 102 جو دے رہا ہے، اس میں ایک فگر دے رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لور از بیٹر، اس کی پرفارمنس سب سے اچھی ہے، یعنی سب سے ایفیشینٹ ہے. اس کے بعد اے ایم ڈی ہے 115 ہے اس کی، پھر اے ایم ڈی رائزن ہے 9 پروسیسر، اس کی یہ چیز 118 ہے. یہ ساری پروسیسر کی سپیڈ اور پروسیسر کی کوالٹی اور چیزیں ٹائپس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہے. اور یہ اس کی تھوڑی سی ہم لوگ اس سے ریلیٹڈ ایک اسائنمنٹ بھی کر لیں گے کہ ڈفرینٹ پروسیسرز اور ان سے ریلیٹڈ ان کی جو سپیڈ ہے اور چیزیں. تو یہ آپ نے چھوٹی ساری ایک اسائنمنٹ کرنی ہے، میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گی اس سے ریلیٹڈ کویسچن جو بھی ہے اس کا. اچھا جی، کمپیوٹر کین اونلی ڈیٹا ریپرزینٹیشن. اب یہ ایک بات سمجھنے والی ہے کہ یہ کمپیوٹر کین اونلی انڈرسٹینڈ 2 ڈسکریٹ اسٹیٹس، دیٹ از آن اینڈ آف. صرف آن اینڈ آف کو وہ کرتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے. ریپرزینٹس نارملی ایز 1 اینڈ 0، یہ بائنری لینگویج کو ہی یعنی کہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. Computers use binary system and a bit is the smallest unit of data. 8 bit جو کمبائن ہوتے ہیں ٹو میک دی بائٹ، ایک بٹ 8 بٹس کمبائن ہوتے ہیں تو ایک بائٹ بنتا ہے. اینڈ کین ریپرزینٹ 256 انڈیویجول کریکٹرس، یعنی کہ یہ 256 انڈیویجول کریکٹرس ایک بائٹ کے اندر آ سکتے ہیں. اب یہاں پہ ہم لوگوں نے کچھ انفارمیشن لکھی ہے، تو 256 جو ہیں وہ 8
ایک بائٹ لے رہے ہوں گے، لیکن 8 بٹس جو ہیں وہ کمبائن ہو کے ایک بائٹ بناتے ہیں۔ اب جو پروسیسر ہے، پروسیسر کی سپیڈ، کوالٹی اور چیزیں وہ ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کے پروسیسر کو، یعنی پروسیسر کتنے وقت میں کتنے بٹس لے کے جا سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یہ پروسیسر کی سپیڈ ڈیفائن کرتا ہے۔ لیکن ابھی ہم لوگ بات کرتے ہیں کمپیوٹر کی جو میموری ہے، 1 KB جس کو کہتے ہیں، کلو بائٹ، 1 KB از اکول ٹو 1024 بائٹس ہے، یہ میموری کی ہے، اور 1 MB از اکول ٹو 1,48,576 اور جبکہ 1 GB جو ہے اس کے اندر 1.0 بلین جو بائٹس ہیں وہ رکھ سکتا ہے، یا اس کی میموری کی ہے ٹائپ۔ اچھا جی، 2 ٹائپس آف میموریز ہیں، جس کے اندر والیٹائل میموری ہے، ایک نان والیٹائل میموری ہے۔ اور کمپیوٹر میموری میں ہی پرائمری میموری، جس کے آپ کے سامنے ایک پرائمری میموری ہے، ایک آپ کی سیکنڈری میموری ہے۔ پرائمری میموری جو ہے، ہم جو بھی کوئی انسٹرکشن دیتے ہیں وہ ہماری ریم میں چلی جاتی ہے۔ ریم بھی 2 طرح کی ہیں، ریم پرائمری میموری جو ہے وہ روم بھی ہے اور ریم بھی ہے۔ ریم جو ہے وہ ایس ریم ہے اور ایک ڈی ریم ہے، جبکہ روم جو نان والیٹائل ہے، یعنی ڈاٹا اس کے بعد اڑتا نہیں ہے، اور جبکہ جو ریم ہے وہ والیٹائل ہے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے سیو ہوتی ہے کوئی بھی چیز، اس کے اندر ڈاٹا سیو ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اریز ہو جاتا ہے جب ہم لوگ کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں، آف کرتے ہیں، تو وہ ریم میں سے ختم ہو جاتا ہے، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب جو ریم ہے وہ ریم بھی 2 طرح کی ہے، ایک آپ کی اسٹیٹک ہے اور ایک ڈائنامک ریم ہے۔ ایس مین اسٹیٹک اور ریم ریم، اور ڈی مینز ڈائنامک ریم۔ اور جو اسٹیٹک ریم ہے، اسٹیٹک ریم اسٹیٹک اس کو رینڈم ایکسیس میموری بھی کہتے ہیں۔ اٹ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ریفریشڈ، اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جبکہ جو ڈائنامک ریم ہے اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اٹ کاسٹ مور دین ڈی ریم، یعنی کہ جو اسٹیٹک ریم ہے اس کی کاسٹ ڈائنامک ریم سے زیادہ ہے، اور اٹ از فاسٹر دین ڈی ریم، اسٹیٹک ریم ڈی ریم سے زیادہ فاسٹ ہے، اور یہ اسٹور کر سکتی ہے لمیٹڈ ڈیٹا ایز کمپیئر ٹو ڈی ریم، یعنی اسٹیٹک ریم زیادہ ڈیٹا لمیٹڈ ڈیٹا اسٹور کرتی ہے، جبکہ ڈائنامک ریم زیادہ ڈیٹا سیو کر سکتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے جو ہے وہ روم ہے، روم میں نان والیٹائل ہے، پی روم ہے جس طرح سے، اور پھر ای پی روم ہے، پھر ای پی روم ہے۔ اس کا پورا ہم لوگ آگے جا کے پڑھتے ہیں نیکسٹ سلائڈ کے اندر۔ اب سیکنڈری میموری جو سب سے پہلے آپ کی، جس کے اندر آپ کی ہارڈ ڈسک ہے، ایس ایس ڈی ہے، جو کارڈ ہم لوگ اپنے میموری کارڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں، اینڈ کمپیکٹ ڈسک ہیں، ڈسک یعنی کہ ویڈیو ڈسک بھی یہ ہوتے ہیں، یہ دین فلاپی ڈسک ہے، اور پھر میگنیٹ ٹیپ ہے۔ یہ سارے جو ہیں وہ سیکنڈری میموری میں آتے ہیں، جو کہ ہم لوگ انسٹال کر سکتے ہیں کسی بھی کمپیوٹر میں ایڈیشنل میموری کے طور پہ۔ تو جو بیسک میموری پرائمری، اب جس میں ڈائنامک ریم ہے جو، اور ایس ڈی ریم ہے، اور پھر ریم بس ہے، اور پھر اسٹیٹک ریم اور میگنیٹو ریزسٹو ریم ہے۔ اب ڈائنامک ریم جو ہے اسٹورس ایچ بٹ آف ڈیٹا آن اے سیپریٹ میموری سیل، ایک سیپریٹ میموری سیل کے اوپر وہ کرتی ہے، اسٹور کرتی ہے، کنسسٹنگ آف ٹائنی کیپیسٹرز اینڈ ٹرانزسٹرز۔ ایفیشینٹ یہ ہوتی ہے ڈائنامک، کیوں؟ بیکاز اٹ ریکوائرز لیس فزیکل اسپیس ٹو اسٹور ڈیٹا، اس کی فزیکل اسپیس کا مطلب چھوٹی ہوتی ہے، اس لیے یہ تھوڑی سی ایفیشینٹ ہوتی ہے۔ جبکہ اسٹیٹک ریم جو ہے، جس کے اندر ہم لوگوں نے بھی بات کی ہے، اسٹیٹک ریم کی، اسٹیٹک ڈی ریم سنکرونس ہے، کمپیوٹر سسٹم کلاک کے ساتھ یہ سنکرونائز ہوتی ہے، یعنی اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے۔
اور این امپروومنٹ ٹو دی ریم، جو اسٹیٹک ریم ہے وہ ڈائنامک ریم سے تھوڑی سی امپرووڈ ہے بیکاز اٹ سینکرونائزز ود دی کمپیوٹر سسٹم کلاک. یہ سسٹم کلاک پورے سسٹم کی کلاک کے ساتھ یہ سینکرونائز ہوتی ہے، اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ ایس ڈی ریم اس سے زیادہ ایفیشینٹ ہے یا اس سے زیادہ بہتر ہے. Being synchronized allows the memory to run at a higher speeds than previous memory types. ان ڈائنامک ریم کے بعد کی جو اچھی والی ہے وہ اسٹیٹک ایس ڈی ریم ہے. تو یہ اس سے بہتر ہے، جبکہ لیس فزیکل اسپیس جو لیتی ہے وہ ڈائنامک ریم ہے. دین ریم بس DRAM. It uses pipelining technology. It is designed to transfer data at a faster rate. اب ریم کے اندر ہم نے پائپ لائننگ کی جو ہم نے بات کی ہے، اس کے اندر آپ سمجھ لیں ایک وائر ہے جو کہ ایک وقت میں ایک بائٹ لے کے جاتی ہے، دو وائرز ہیں، دو بائٹس لے کے جا رہی ہیں، تین وائرز ہیں. اب آپ کے سامنے آپ کو یہ پتہ ہے کہ کمپیوٹر آتے ہیں 16 بٹس آتے ہیں، یہ 16 بٹ ڈیٹا کے ایک وقت میں وہ 16 بٹس کو 16 بٹس کے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. اس کی اسپیڈ اتنی ہے 16 بٹس. 32 بٹس ہے، 32 بٹس میں ایک وقت میں 32 بٹس اس پائپ لائن سے یا پیرالل پائپ لائن ہے نا، اس میں سے 16 اس کی وائرز ہیں، 16 ڈیٹا اس میں سے گزر سکتا ہے. جبکہ ایک ہے پھر 32 کے بعد 64 بٹس ہے. اب 64 بٹس جو ہے وہ اس کے اندر 64 وائرز ہیں، 64 وائرز ایک وقت میں 64 بٹس ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر سکتی ہے. تو یہ جو ریم ہے پائپ لائننگ ٹیکنالوجی یوز کرتی ہے، یہی والی ٹیکنالوجی جو ہم نے بات کی بٹس بائٹس والی، اور ڈیزائن ٹو ٹرانسفر ڈیٹا ایٹ اے فاسٹر ریٹ. اب یہ جو وائرز کا جو جال بچھا ہوا ہوتا ہے مدر بورڈ کے اندر، وہ اصل میں آپ کی بسز ہیں، بس کہلاتی ہے. اب اسٹیٹک ریم جس میں سے ریٹینز ڈیٹا ایز لانگ ایز پاور از سپلائڈ، جب تک وہ کمپیوٹر آن رہے گا اسٹیٹک ریم وہ اپنا ریٹین رکھے گی ڈیٹا کو کہ جو جو آپ نے فنکشنز پرفارم کیے ہیں. Then unlike DRAM, it does not have to be periodically refreshed. اب ڈی ریم کی طرح ڈائنامک ریم کی طرح یہ آپ کو بار بار ریفریش نہیں کرنی پڑتی. دین میگنیٹو ریزسٹو ریم ہے، ایک اور ٹائپ ہے ریم کی. اسٹورز ڈیٹا ان میگنیٹک چارجز انسٹیڈ آف electric charges. It does not require power to maintain data. اب یہ میگنیٹک جو ہے چارجز اس کے اوپر ریم کا جو ڈیٹا ہے، جو بھی ڈیٹا ہے وہ میگنیٹک چارجز کے اوپر اسٹور ہو جاتا ہے. اور یہ پاور ڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہوتا، مطلب کہ یہاں پہ آپ کے میگنیٹک ریزسٹو ریم کے اوپر آپ کا ڈیٹا سیو ہو گیا، آپ اس کو ریٹریو کر سکتے ہیں ایون کہ آپ کا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ مینٹین رکھتا ہے میگنیٹو ریزسٹو ریم جو ہے. اب یہ ریم کے بارے میں تھوڑا سی اب ٹائپس آف میموری، جس کے اندر روم بھی ہے، جس میں پرماننٹ میموری بھی ہے، جس کو روم کو پرماننٹ یا والیٹائل نان والیٹائل میموری بھی کہتے ہیں. اس کے اندر کیشے ہے، فلیش میموری اور ہارڈ ڈسک. ہارڈ ڈسک تو پتہ ہے آپ کو کہ جہاں پہ میموری ڈپینڈ کرتی ہے اس کے اوپر اس کی اسٹوریج کے اوپر، اسٹوریج کیپیسٹی کے اوپر. اب کیشے جو ہے وہ ایکسٹریملی فاسٹ میموری ٹائپ ہے. اٹ ہولڈس فریکوینٹلی ریکویسٹڈ ڈیٹا، جیسے ہم لوگ کاپی پیسٹ کا کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں وہ کیشے میموری ایک چھوٹی ساری لوکیشن ہے، اور وہ امیجیٹ بیسس کے اوپر اویلیبل ہوتی ہے. جیسے ہم لوگ کاپی کرتے ہیں وہ ایک کیشے میموری جنریٹ ہو جاتی ہے کمپیوٹر کے اندر، اور جہاں پہ ہم اس کو پیسٹ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ڈیٹا کو، وہ وہیں سے کیشے سے وہ میموری سے اٹھاتی ہے اور وہاں پہ پیسٹ کر دیتی ہے ہماری کمانڈ کے مطابق. تو یہ کیشے میموری جو ہے یہ ایکسٹریملی فاسٹ میموری ٹائپ ہے. اٹ ہولڈس فریکوینٹلی requested data, so they are immediately available to CPU. اور اس کے بعد روم ہے contains hard wired instructions that the computer uses when it boots up. In PCs, the instructions are read from a small program in ROM called basic input output systems بھی کہتے ہیں اس کو BIOS، basic input output systems ROM کو بھی کہتے ہیں. اب فلیش میموری ہے ایک
جس کے اندر یو ایس بیز آ جاتی ہیں. وائڈلی یوز نان والیٹائل میموری ہے، اور نان والیٹائل یعنی کہ ہم لوگ اس کو کمپیوٹر سے ڈی اٹیچ بھی کر سکتے ہیں. میموری اسٹوریج میڈیم وچ کین بی اریزڈ اینڈ ری پروگرامڈ. یو ایس بی ڈاٹا کے اندر ہم اپنی چیزیں اریز بھی کر سکتے ہیں اور ری پروگرام بھی کر سکتے ہیں، ہمیں نئی اس کو بھی دے سکتے ہیں. یہ فلیش میموری ہے. Then hard disk, also called a disk drive, hard drive, hard component that stores all of our digital content. جو بھی ہم کام کرتے ہیں کمپیوٹر کے اوپر وہ ساری ہارڈ ڈسک کے اندر جا کے سیو ہو جاتی ہیں. اچھا یہ میموری ٹائپس ہیں. اس کے بعد یہ چھوٹا سا جو بھی ہے ایکسپینشن سلاٹس اینڈ اڈاپٹرس. یہاں پہ ایکسپینشن سلاٹس یہ ہیں جس میں ساؤنڈ کارڈ، ویڈیو کارڈ، موڈیم، نیٹ ورک کارڈ، پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز، یہ سارے آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہیں. یہ مدر بورڈ ہے اور اس کے اوپر یہ سارے کارڈ انسٹال ہوتے ہیں. جس کے اندر ساؤنڈ کارڈ ہے، اگر کمپیوٹر کی آواز نہیں آتی اس کا مطلب ساؤنڈ کارڈ ٹھیک طرح سے انسٹال نہیں ہے یا وہ خراب ہو گیا ہے. دین ویڈیو کارڈ ہیں، ویڈیو اگر ٹھیک نہیں آ رہی تو اس کا ویڈیو کارڈ خراب ہو گیا ہوگا. دین موڈیم ہے، دین جو کہ ہمارے انٹرنیٹ میں ہیلپ کرتا ہے. دین نیٹ ورک کارڈ ہے نیٹ ورکنگ کے لیے. دین پلگ اینڈ پلے ڈیوائسز، پاور آف اور شٹ آن، اور ڈیوائسز کو پلے کرنے کے لیے اس کے ساتھ وہ سارے چیزیں. اینڈ پورٹس اینڈ کنیکٹرس، یہ بھی کافی حد تک پورٹ از اے پوائنٹ ایٹ پورٹ جہاں پہ ہم لوگ اپنے پیریفرل ڈیوائسز جو ہیں وہ اٹیچ کر سکتے ہیں. وہ ہماری پورٹ کہلاتی ہے، جس میں ہم نے یو ایس بی پورٹس ہے جیسے یو ایس بی کو اٹیچ کرنے کے لیے. دین سیریل پورٹس ہیں، دے ٹرانسفر ون بٹ ایٹ اے ٹائم. سیریل پورٹس ہیں. پیرالل پورٹ دیٹ ٹرانسفر مور دین ون بٹ ایٹ اے ٹائم. پیرالل پورٹس آئیں گی. Then USB ports can connect up to 127 different peripherals with a single connector. اور اسپیشل پرپز پورٹس بھی ہیں جس میں ایچ ڈی ایم آئی پورٹ ہے، اور دین پھر ایک بلوٹوتھ پورٹ ہے لیکن اس کی سافٹ ویئر کے اندر ہی زیادہ چلی جاتی ہیں. انفراریڈ ڈیٹا ایسوسیشن پورٹ ہے. پہلے انفراریڈ کی ٹیکنالوجی آج لیکن ابھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی ہر ڈیوائس کے اندر موجود ہیں یہ ساری چیزیں. تو یہ پورٹس ہیں وہ ان کنیکٹرز ہیں جو کہ مدر بورڈ کے اندر ہی انسٹالڈ ہوتے ہیں. اچھا یہاں پہ ہم لوگ ایک بس کا چھوٹا سا کانسیپٹ لے لیتے ہیں. اس میں ڈیٹا ٹرانسفرز انٹرنلی ودن دی سرکٹ along electrical wires. اب یہ آپ کے سامنے کمپیوٹر کی بس ہے. سی پی یو یہ ہے، اور اس میں تین طرح کی ایچ بس ہیز اے پرٹیکولر ویڈتھ اینڈ کلاک اسپیڈ. اب تین طرح کی جو بسز ہیں وہ یہ ہیں: ایڈریس بس ہے ایک آپ کی، ایک ڈیٹا بس ہے، اور ایک کنٹرول بس ہے. ایڈریس بس ریم کے اندر جاتی ہے اور روم کے اندر بھی آپ کا ڈیٹا لے کے جاتی ہے. دین ڈیٹا بس بھی ریم کے اندر بھی جاتی ہے، روم کے اندر بھی جاتی ہے. تو کنٹرول بس بھی ریم کے اندر بھی جاتی ہے اور روم کے اندر بھی جاتی ہے، اور یہ آپ کا سی پی یو کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. ریم کے اندر جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ ٹیمپوریریلی جیسے بھی ہم نے اس کی کائنڈس کی بات کی ہے سیو ہوتا ہے کسی بھی کمپیوٹر کے اندر، جبکہ روم کے اندر پرماننٹلی ایک چیز اسٹور ہو جاتی ہے. اچھا جی، کمپیوٹر بسز جو اب یہ بس جو ہے وہ نروس سسٹم اصل میں کہلاتی ہے کسی بھی ایک کمپیوٹر کا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر. اب جو ہم لوگ بٹس کی بھی بات کر رہے تھے، 64 بٹ، 32 بٹ، اور جو ہم اس چیز کی بات کر رہے تھے، تو یہ اصل میں کمپیوٹر کی بس کی یہ اسپیڈ لکھی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کہ 32 بس کمپیوٹر ہے تو اس کے اندر اس کی کیپیسٹی یہ ہے کہ وہ 32 بٹس کا ڈیٹا ایک وقت میں ٹرانسفر کر سکتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، سی پی یو پہ یا لے کے جا سکتا ہے. دین پروسیس کر سکتا ہے اس کو بس پہ. اینڈ دین 64 بٹس ہے تو 64 بٹ اگر آپ کی ڈیوائس ہے تو وہ 64 وائرس کے تھرو 64 بٹس کا ڈیٹا ایٹ ون ٹائم یا ایک سیکنڈ کے اندر یا ایک ٹائم میں اس کو پروسیس کر سکتا ہے. اور ان سب کی جو ایڈریس بس ہیں، ڈیٹا بس ہے، کنٹرول بس ہے، یہ سارے سسٹم کلاک کے ساتھ، جو ہم نے سسٹم کلاک کی بات کی ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. ام، ٹھیک ہے، یہ بسز کا جو آپ لوگوں کو کافی حد تک اب کلیئر ہو گیا ہوگا. اب جو لاسٹ ہے یہ بیس اینڈ پاور سپلائی. دا سسٹم یونٹ یوزلی ہیز سلاٹس ٹو انسٹال
ایڈیشنل ڈیوائسیز کالڈ ایکسٹرا ہارڈ ڈسک، ڈی وی ڈی ڈرائیو، یہ سارے ان کے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے، جیسے اب لوگ یو ایس بی پورٹ کے اندر ہی ہم لوگ اب ڈی وی ڈی ڈرائیوز بھی یا ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک وغیرہ اٹیچ کر سکتے ہیں. دین پاور اسپیک کنیکٹس ٹو دی مدر بورڈ، مانیٹر، ڈسک، ڈرائیوز usually comes with the extra wires to allow installation of additional hardware. یہ ساری جو ہیں ایڈیشنل بھی اب یوز ہو جاتی ہیں.